نماز یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا ہوا ایک انعام ہے، تحفہ ہے، جس کی جتنی زیادہ حفاظت ہمیں اور آپ کرنی تھی وہ ہم نہیں کرتے۔ تحفہ، انعام، یا آپ کی زبان میں گفٹ کہہ لیجئے، اس کی کیا اہمیت ہے دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو سمجھیں۔ گفٹ، تحفہ اور انعام ہماری نظروں میں اس دنیاوی تحفے کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اور آپ دنیا کے اندر میں مختلف کھیل سے یا ایجوکیشن کی لائن سے یا کوئی عہدہ ہونے کی بنا پر، اچھے کارکردگی کی بنا پر عوام، سوسائٹی یا کوئی کمپنی ہماری کارکردگی کے بنا پر خوش ہو کر کے ایک انعام دیتی ہے۔ اس انعام کی، اس گفٹ کی، اس تحفے کی ہماری نظروں میں کیا اہمیت ہے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کھیل کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں، کھیل کے میں اچھی کارکردگی کے بنا پر آپ کو ایک گفٹ ملتا ہے، انعام ملتا ہے یا ٹرافی ملتی ہے۔ کسی آفیسر لائن سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اچھے کام کی بنا پر آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یا اسی طریقے سے آپ سوچ لیجیے کہ دنیا میں آپ کی کارکردگی کے بنا پر ایک آپ کو گفٹ ملا۔ اس گفٹ کی، اس انعام کی آپ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ اس کو بڑے اچھے انداز سے سجا کر کے، اچھے حفاظت کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں ایسی جگہ چسپاں کرتے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی آنے والا اگر گھر کے اندر میں داخل ہو تو سب سے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی نگاہ ہماری اس گفٹ پر، آنے والے مہمان کی پڑے۔ اگر وہ گفٹ، وہ تحفہ اگر کسی بچے کے ہاتھ لگ جائے تو یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی توڑے یا اس کو جو ہے توڑ پھوڑ کرے۔ اگر اس میں گرد و غبار لگ جائے تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اس دیے ہوئے تحفے کو جو ہے گرد و غبار ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اہمیت ہے دنیا کے ملے ہوئے اس گفٹ کی، تحفے کی۔ ہم اپنے آپ سے زیادہ اہمیت اس تحفے کو دیتے ہیں اور بے جا حفاظت اس کی کرتے ہیں، بے جا حفاظت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کا ایک تحفہ ہے جس کی اہمیت ہماری نظروں میں یہ ہے۔ آئیے، تو یہ تو ایک دنیاوی تحفہ ہے، لیکن ایک اور تحفہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے۔ کیسے؟ آئیے اس تحفے کے لیے ہم ایک سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے، اس تحفے کو لینے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہے۔ کن کن مراحل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس تحفے کو لینے کے لیے۔ چاہتا تو اللہ رب العالمین ساری دیگر فرائض کی طرح سے اس تحفے کو بھی دنیا کے اندر میں جبریل امین کے ذریعے سے فرض کر دیتا، لیکن نہیں کیا، گوارا نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ جبریل امین آپ کو لینے کے لیے آئے اور لے کے جانے، اس گفٹ کے ملنے سے پہلے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو ان کے گھر سے اٹھا کر کے بیت اللہ میں فرشتے لے کر کے آئے. آب زمزم سے آپ کے سینے کو آب زمزم سے آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو نکال کر کے اس سے دھویا گیا اور اس دل کو حکمت اور دانائی سے پر کر دیا گیا اور پھر اس کو اس کے جگہ میں رکھ کر کے پھر اس کو سل دیا گیا. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین لے کر کے، جو جنت سے ایک سواری لے کر کے آئے تھے جس کو براق کہا جاتا ہے، اور یہ براق وہ براق نہیں ہے جس کو عام طور سے ہم اور آپ یا بدقسمت سے بہت سے ایسے مسلمان کمزور دل ایمان ایک تصویر بنا کر کے، جس تصویر کے اندر میں کوئی سر کسی اور چیز کا ہے، کسی کے پر لگے ہوئے ہیں تو کسی اور کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو کسی کے پیر لگے ہوئے ہیں. نہیں، یہ جنتی ایک براق تھا، سواری تھی جو سفید تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اس سواری پر بٹھانا چاہا تو وہ سواری کانپنے لگی، تھرانے لگی، پسینہ چھوڑ دیا. اللہ جو جبریل امین نے اس سواری سے مخاطب ہو کر کے کہا، کیا کہا کہ تجھ پر ایک ایسا انسان سوار ہے کہ جس انسان سے بہتر دنیا کے اندر میں قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا. اس وقت قحط ختم ہوئی، اس نے اطمینان کی سنبھال لی. اس کے بعد جبریل امین لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت الحرام بیت المقدس لے کر کے گئے، جہاں تمام انبیاء اکرام اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. صف بندی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جو ہے ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ تفصیل اگر کی جائے تو بہت زیادہ ہے. بات تو